ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج جب مال روڈ سے میں گزرا تھا واجب پاکستان کے دستے وہاں پہ مجھے نظر آئے تو میرے ذہن میں obviously پی ایس ایل فائنل کرانے کے لیے ابھی سے ٹیک اوور کر لیا گیا, ساری چیزوں کو سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ پولیس فورس پہ تو خیر کام کرنا چاہیے لیکن ہماری جو فوج ہے اس کی تعداد بھی ہمیں بڑھا دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج 6 لاکھ ہے 7 لاکھ ہے جتنی بھی ہے, یہ تو ایکسٹرنل تھریٹ کو نمٹنے کے لیے ہم نے بنائی تھی. اب ٹیررزم اور خاص طور پہ جو میچز کی سیکیورٹی کے لیے بھی فوج ہی آئے گی اور یقینی بنائے گی کہ اس ملک میں ماحول ٹھیک رہے اس دیٹ ون پرٹیکولر ڈے, اور اس دن کوئی ایسی مس ہیپ نہ ہو, کوئی ٹیررزم نہ ہو. تو ہمیں فوج کی کیپیسٹی بڑے سیریس بنیادوں پر یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ فوج اب انٹرنل سیکیورٹی کو اس حد تک اس کو لایا گیا ہے فوج کو اندر, اور اس کے آئی تھنک اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے کہ وہ میچز کو بھی اب سیکیورٹی فوج ہی پرووائڈ کر رہی ہے پاکستان کی. انٹرنیشنل کرکٹ کے متعلق جو پی ایس ایل کے چیئرمین ویژن تھوڑا ڈیفرنٹ لگتا ہے بہت سے لوگوں کو پاکستانی قوم کے ریفرنس سے اگر دیکھا جائے. نواز شریف صاحب نے ٹرکی میں بیان دیا کہ ان کو مینڈیٹ اس بات پہ ملا ہے کہ بھارت سے دوستی کی جائے. یہ کس حد تک بات جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. بڑے اہم لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, پولیٹیشنز نہیں ہیں, اینالسٹ ہیں. عبدالرؤف صاحب جیو سے جنگ میں کی کالمہ پڑھتے ہیں, بڑا زبردست کالم انہوں نے اس پہ لکھا نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ. سر بہت وارم ویلکم آپ کو. ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں سمان غنی صاحب, سر بہت وارم ویلکم. دنیا نیوز صاحب کا تعلق, ہارون رشید صاحب اور سلیم بخاری صاحب, آپ تمام لوگوں کو بہت وارم ویلکم. رؤف صاحب, یہ جو فوج کی اس میں ہو رہی ہے, غیر ملکی کھلاڑیوں نے ریفیوز کر دی ہے, آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو یہ یہی میسج جائے گا اس ایونٹ کو کرانے کا اگر منشا صرف یہی تھا کہ پیس ہے اس ملک میں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک تو بات یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خبریں دیکھ رہا تھا تو اس پہ نجم سیٹھی صاحب کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ شام تک وہ اعلان کر دیں کہ کون سے پلیئر جو ہیں وہ, تو مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کے کوئی گلی محلے کے کبڈی کے پلیئر جو ہیں ان کو نہ لے آئے. کیونکہ دیکھیں گلیڈیٹرز کی ٹیم میں جو 2 بڑے پلیئرز تھے, 3 کہہ لیں آپ, مطلب کیون پیٹرسن تھا, لیوک رائٹ تھا, ان دونوں کا تعلق انگلینڈ سے تھا, جس کو لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں جن کو, ہاں جی, ریلی روسو تھا جو ساؤتھ افریقہ کا ہے, اس کے ساتھ یعنی ایک نیوزی لینڈ کا تھا, اسے بھی انکار کر دیا حالانکہ اسے میچ کوئی بھی نہیں کھیلا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹاپ کی جو آپ کی لائن اپ ہے اس نے تو انکار کر دیا, تو اب اس کے بعد وہ کون سے پلیئرز ہوں گے جو آنے کو تیار ہوں گے, انٹرنیشنل سائیڈ لے لیں گے, انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہوگی, وہ تو کرکٹر نہیں انٹرنیشنل آ رہے تو کس طرح ہوگی. ہاں, اب مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی آتا ہوں, وہ پورا آئیں گے ہم. اچھا, وہ پورا میں ایک سیگمنٹ, لیکن آپ کے خیال میں اور جس طرح یہ فوج وغیرہ کھڑی ہوئی ہے, آپ کے خیال میں اس سے یہ جا رہا ہے کہ بڑا نارمل حالات میں میچ ہو رہا ہے؟ نہیں, میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فیس بک کے اوپر ایک پوری کیمپین چلی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے انکار اس لیے کیا ہے چونکہ عمران خان نے کہہ دیا تھا, یہ دے بلیم اٹ آن عمران خان کہ اس نے چونکہ کہہ دیا. تو وہ سٹیٹمنٹ یہی چل رہی ہے کہ کیون پیٹرسن ان کو کلوز لے گئے, وہ پی ٹی آئی کرکٹرز نہیں تھے جو کیون پیٹرسن نے شاید جوائن کر لیا پی ٹی آئی, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا تو میں کیسے آؤں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ شہر کو ایک عذاب سے گزرنا, فون آپ کے بند ہوں گے, 10,000 سیکیورٹی اہلکار ہوں گے, اس کے علاوہ پتہ نہیں سادہ پیلے نیلے کپڑوں میں کون سے مطلب اور پھر رہے ہوں گے, سڑکیں ساری بند ہوں گی. اس عذاب میں ڈالنے کی میں کم از کم یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے, ہمارے مسائل کچھ اور ہیں, ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہارون رشید صاحب, سر یہ آپ لاہور تو دیکھ پا رہے ہیں, لیکن میں لاہور کا جو ماحول دیکھا ہے, رؤف صاحب بھی مجھ سے ایگری کر رہے ہیں, جس طرح فوج نے اس وقت قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا, لیکن ایون مال روڈ جو کہ بہت دور ہے قذافی اسٹیڈیم سے, فوج نے اس کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ کیا پیغام گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے؟ پی ایس ایل کا فائنل کرا کے بین الاقوامی کرکٹ تو واپس ہوتی بہت لوگوں کو نظر نہیں آ رہی, کرکٹرز ہی نہیں آ رہی یہ ماحول دیکھ کے. ہارون صاحب, دیکھیے ہر کام کا ایک سیدھا طریقہ ہوتا ہے, ایک الٹا یا پیچیدہ طریقہ ہوتا ہے. یہ آدمی کی نفسیات پہ ہوتا ہے کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی معاملے میں صحیح طریقہ کیا ہے, قدرت کے قوانین کیا ہیں, تاریخ کا تجربہ کیا ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں میں مہذب معاشروں میں کیا ہوتا ہے. تو سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پولیس کو بہتر بنائیں, عدلیہ کو بہتر بنائیں, مجرم خوفزدہ ہو, تفتیش ٹھیک ہو تو مجرم خوفزدہ ہوتا ہے, اسے سزا ہو. جرم ہمیشہ خوف سے ختم ہوتا ہے. خوف اس لیے نہیں ہے کہ شریف لوگوں کو ڈرایا جائے, خوف کی جبلت اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ جو لوگ معاشرے میں شر اور فساد پیدا کریں انہیں خوفزدہ رکھا جائے اور انہیں سزا دی جائے. تو یہ 99.9% چیزیں تو ایسی ہیں جو پولیس کر سکتی ہے اگر اس کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے. وہی آدمی پولیس میں جاتا ہے, اس کا بھائی ایک فوج میں جاتا ہے, وہ کیوں مختلف ہو جاتا ہے؟ اس کی ٹریننگ مختلف ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کی جزا و سزا ہے.
اب پولیس یہ نہیں ہوتی ہے کہ حمزہ صاحب تھانہ دار لگائیں یا شہباز شریف صاحب لگائیں یا ان کے ایم این اے یا ایم پی اے لگائیں. پولیس یہ ہوتی ہے جیسی ہمارے ہاں بھی اب تجربہ موٹر وے پہ پہلے ہو چکا ہے, پختونخوا میں ہو گیا ہے کہ آئی جی پولیس افسروں کا تقرر کرے گا, آئی جی کا آپ کریں گے, وہ اکاؤنٹیبل ہے شہریوں کو بھی, اسمبلی کو بھی, حکومت کو بھی. اور اپنے وجہ فرما رہے حالد صاحب, لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہے آپ کے خیال میں یہ کیوں ہو رہا ہے ادھر لاہور میں, جبکہ ہم ناکہ بندی کر رہے ہیں اس دن شہر کی؟ وہ تو ایک دیکھیں نا, یہ ثابت کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ سچویشن کنٹرول میں ہے, حالانکہ میسج یہ نہیں جا رہا. وہ سمجھتے ہیں کہ پراپیگنڈے سے, اخباروں کو اشتہار دینے سے, ٹی وی کو اشتہار دینے سے, چیخو پکار کر کے غلط بات کو صحیح ثابت کر دیں گے. دنیا بھر میں پولیس امن قائم کرتی ہے, عدالتوں کے ذریعے ہوتا ہے, تفتیش بہتر ہوتی ہے, مجرموں کو سزائیں ہوتی ہیں, اسٹیٹ کی رٹ ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے. یہاں بالکل الٹ معاملہ ہے. جس طرح سے آپ پولیس اور عدالت کو چرا رہے ہیں, ٹیررزم تو الگ مسئلہ ہے نا جی, انشاءاللہ وہ تو کنٹرول ہو جائے گا, ہوتا جا رہا ہے بتدریج, بیچ میں بڑے واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن اس پولیس کے ساتھ, ان عدالتوں کے ساتھ اور اس طرز حکمرانی کے ساتھ, اس انداز فکر کے ساتھ امن کبھی معاشرے کو نصیب نہیں ہوتا. بالکل صحیح. بخاری صاحب, مجھے اسی سوال پہ آپ سے جواب لینا کہ انڈین جو لیگ ہے اس کی نقل میں جو ہم نے پاکستان سپر لیگ بڑی اچھی بات ہے کی, لیکن اوبیسلی اس کے سارے میچز پاکستان دیکھنے سے محروم ہے, حالات انیوژل ہیں. یہ پی ایس ایل کا فائنل ادھر کرا کے حکومت جو ہے جو پیغام دینا چاہ رہی ہے انٹرنیشنل امن کا اور انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا, یہ آپ کو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جو لاہور میں آپ بھی مجھ سے زیادہ باخبر ہے, دیکھ رہے ہیں جس طرح فوج نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے اور جس طرح انٹرنیشنل کرکٹرز نہیں آ رہے پی ایس ایل کا فائنل, جس کے لیے لوگ جاتے ہیں, جو موپ پولرز ہوتے ہیں وہ تو آ نہیں رہے ان میچز میں. بخاری صاحب. جی کامران, بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ملک کا ہر سیاستدان یہ فرماتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے. بنیادی طور پر تو وہ پولیس کا کام ہے, فوج کا تو کام نہیں ہے. جی بالکل. تو ایک تو مجھے یہ دو عملی کبھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دو چیزیں اس ملک میں ہونے والی تھی, ایک پی سی ایل کا فائنل اور دوسرا ای سی او کی کانفرنس. رائٹ. جو تھریٹ الرٹس تھے وہ دونوں کے بارے میں تھے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے جی. اب یا تو پھر یہ ای سی او کانفرنس بھی نہیں کروائی جانی چاہیے تھی. یہ اس لیے کروائی جاتی ہیں چیزیں کہ گورنمنٹ کی رٹ اسٹیبلش ہو اور باہر میسج یہ جائے کہ ایک ایسا ملک جو خود کو نیوکلیر پاور سمجھتا ہے اس میں کم از کم اتنی کیپیسٹی تو ہے کہ وہ ایک میچ کروا لے اور ایک کانفرنس جو ہے وہ کروا لے. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. جو عمران خان صاحب کا بیان تھا کہ یہ پاگل پن ہے اور 10 سال کے لیے مزید کرکٹ چلی جائے گی, کرکٹ تو آلریڈی گئی ہوئی ہے, اس کو تو 15-16 سال ہو گئے ہوئے. اصل میں ہمیں وہ ایفرٹس کرنی ہے جس کے ذریعے سے وہ واپس آ سکے. یہ 4 کھلاڑی جن کا آپ نے نام لیا, 3 کا کہ یہ نہیں آئیں گے, لیکن باقی 12 کھلاڑی جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں. بخاری صاحب, یہ ایک دن ایونٹ کرانے سے, پورا لاہور بند کرنے سے, فوج کے انڈر کرانے سے کس طرح یہ بات اسٹیبلش, ایون ایک قدم کس طرح آگے ہم بڑھیں گے اس بارے میں کہ اس ملک میں جو ہے کرکٹ کے لیے امن قائم ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, دو چیزوں کو دو پیمانوں سے نہ ناپیں. ایک پیمانہ یہ ہے کہ کیا اس شہر کے لوگ یہ کرکٹ کا میچ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے. مناظر آپ کے سامنے ہے, آپ کا ہی ٹی وی نہیں باقی سارے ٹی وی بھی دکھا رہے ہیں کہ لوگ ٹکٹوں کے حصول کے لیے پاگل ہوئے میں ڈنڈے کھا رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں 2-2 دن پہلے سے, میچ ابھی 5 کو ہے. تو اس کو کسی نہ کسی ایک کرائٹیرین پر آپ کو دیکھنا ہوگا. ومز کے اوپر اگر ہم ریئیکٹ کریں گے تو بات کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. رائٹ. سر رنی صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں دشمن ایک اعصابی اور نفسیاتی جنگ پاکستان کے خلاف جاری کیے ہوئے تھا. اور میرا کرکٹ میں اتنا انٹرسٹ نہیں, لیکن لوگوں کے اندر تو جو میں جوش و خروش دیکھ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جوش و خروش نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور میرا خیال حکمران اور سیاستدان پاکستانی قوم سے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے اس خوف و ہراس کی فضا سے نکل کے پھر انہوں نے کرکٹ کی طرف مائل ہوئے ہیں. اور ان کا جوش و خروش یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے, ایک پائندہ قوم ہے, اور ان سے سبق حاصل کریں, کانفیڈنس کا اظہار کریں. اور دہشت گردی کے خلاف آپ پروگرام بناتے ہیں, آپ اقدامات کرتے ہیں, اور یہ اقدامات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. دیکھیں ابھی جیسے بخاری صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ایونٹ اس مقصد کے لیے کرائے جاتے ہیں کہ ایک میسج دنیا کے سامنے جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان حال سے جنگ میں. میں اس بارے میں رائے رکھتے ہیں خاص طور پہ کہ اس سے وہ میسج نہیں جا رہا. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو کی ہے فوج کے حوالے سے, دیکھیں نہ پولیس سے دہشت گردی کے سدے باب کے لیے ہم نے تیار کی تھی, نہ فوج نے سرحدوں پہ لڑنا تھا اور پولیس نے امن و امان بحال کرنا تھا. ایک
غیر معمولی دیکھیں فوج جو ہے آج اگر آئی ہے پاکستان کی فوج ہے ایک احترام ہے جی اس ادارے کی کریڈیبلٹی بہت ہے پاکستانی قوم کے اندر ان کی کریڈیبلٹی ہے اور اس سے میچ کا اعلان بھی جو میرے علم کے مطابق سب سے پہلے آرمی چیف نے کیا ہے وہ تو خیر ہر اہم اعلان آرمی چیف نے کیا ہے اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایک خوف و راز کی فضا تھی وہ ختم ہوئی ہے لاہور سے ایک تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی میچ ہونا ہے 5 کو اور اس سے پہلے ایک خوف کی فضا چل رہی ہے سڑکوں پہ سر تو یہ تو ٹیرر کی فضا تو ہوتی ہے لوگ ڈر رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں یا نہ بھیجیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 2 واقعات کی بات ہوئی کرکٹ اور ای سی او بہت بڑی چیز ہے آپ اسی کو اگر صحیح طرح پروپیگیٹ کریں تو میرے خیال میں دنیا میں انٹرنیشنلی اس کا پیغام زیادہ پوزیٹیو جائے گا ایک میچ کا کیا پیغام ڈالا ہے مطلب میچ میں ہزاروں لوگ انوالو ہے تماشائی اس میں تو کچھ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو سیکیورٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے دونوں ایپل اور اورنج میرے خیال سے جو اس کا کینوس ہے اس میں علاقائی پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت بڑی ہے اسلام آباد کے اندر یہ ایونٹ ہوا ہے اور لاہور کے اندر یہ ایونٹ یعنی ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ایسا واقعہ ہو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے تو ہمارا امیج جو ہے یہ گیا ہے کہ بڑی سٹیبل اور پیسفل کامران صاحب دیکھیں اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستان کا علاقائی رول بڑھ رہا ہے میں بھارت کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو عالمی تنہائی سے 2000 کریں نیکسٹ ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ جانا چاہوں گا اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے مطلب عمران جو نون لیگ کی سائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان سیاست کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا یہ پاگل پن ہے پی ایس ایل کا فائنل کرانا اور آج نجم سیٹھی صاحب نے بھی سیاست کی بہت سے لوگوں کے نزدیک جب انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بیان پڑھ کے کرکٹرز نہیں آ رہے بین الاقوامی تو سر واٹس یور ٹیک کہ یہ کرکٹ پہ بجائے کرکٹ ہونے کے سیاست ہو رہی ہے ہارون صاحب نہیں سیاست نہیں ہو رہی ٹیمپرامنٹس خراب ہو گئے ہیں ہر پاکستانی عمران خان بھی نجم سیٹھی بھی اور چیئرمین بھی اور وزیر اعظم بھی اور اپوزیشن لیڈر بھی یہی چاہیں گے کہ امن سے ہو جائے ہر شخص یہ چاہے گا کوئی شخص خون خرابہ نہیں چاہتا باقی چونکہ مزاج خراب ہو گئے ہیں عمران خان کی ایک رائے ہے جو بعض اخبار نویسوں کی بھی ہے ہماری بھی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ رسک زیادہ ہے پرائز زیادہ ہے باقی کوئی سیاست ویست نہیں ہو رہی کچھ لوگوں پہ وہ خبت سوار ہے پاگل پن ہے ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ہر چیز میں کیڑے ڈالیں اور ہر چیز میں ہنگامہ آرائی کریں اب کچھ لوگوں کے تو مزاج اتنا بگڑ گیا ہے کہ یہ شاید 10-20 برس میں ہی ٹھیک ہوں گے رائٹ ویورز بڑا ایک اہم ایشو ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو ایک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی رشیا کی طرف انکلینیشن سمجھ نہیں آتی اور نواز شریف صاحب کی ہندوستان کے متعلق جو آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی انکلینیشن ہے وہ سمجھ نہیں آتی اس حد تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے جو ووٹ ملے ہیں وہ بھی اس کی بنیاد جو ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھارت سے دوستی پر ہے بھارت سے دوستی پہ شاید کسی کو بھی اعتراض نہ ہو کسی بھی کنٹری سے دوستی پہ لیکن جو بھارت کی حرکتیں ہیں اور جو ہمارے خلاف جس طرح کے وہ کام کر رہا ہے جس طرح اس کے جاسوس یہاں پکڑے جا رہے ہیں سی پیک کو جس طرح وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح بلوچستان کراچی میں ٹیررزم کا جال اسے بنایا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صرف دوستی کی خواہش کی بات کریں تو بہت سے لوگوں کے نزدیک کمزوری ہے ایک بڑی شیلو پالیسی ہے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں بریف سی بالکل کچھ وائس بائٹس ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب کے اس بات میں سوال ضرور اٹھائیں گے India has shifted its gear. You can do one Mumbai, you may leave Balochistan. جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں انہیں دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے کہ لو لیٹر لکھنا بند کرنا چاہیے الیکشنوں میں بھی یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں قوم نے ہمارے مینیفیسٹو پہ ووٹ دیے جی قوم نے ہمیں اس مینڈیٹ پہ ووٹ دیا سلیم بخاری صاحب قوم نے اسی مینڈیٹ پہ ووٹ دیا نواز شریف صاحب کو آپ کے خیال میں کہ ہندوستان سب کچھ کرتا رہے ٹیررزم کرتا رہے پاکستان کے اندر اور کشمیر میں اور اس کے باوجود قوم جو ہے وہ اسی بات پہ ووٹ دے گی کہ جی ہر صورت میں انکنڈیشنل دوستی چاہیے انڈیا سے نہیں میرے خیال سے یہ بالکل غلط بات ہے نہ انہوں نے ایسا کہا ہے نہ ایسا ووٹ کسی نے دیا ہے نہ کبھی پاکستان کے عوام ان کو اس بلبوتے پر فرشتے آ جائیں آسمان سے الیکشن لڑنے کے لیے تب بھی پاکستان کے عوام کسی کو ووٹ بھارت سے دوستی پر نہیں دیں گے پہلی بات تو یہ اگر انہوں نے کہیں کہا ہے تو بالکل غلط کہا ہے باہر انہوں نے ترکی میں نہیں کہا چونکہ میں ان کے ساتھ تھا وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی صرف ایک بات کہی گئی تھی کہ ہم نے جس زبان میں ان سے بات کی ہمیں اس زبان میں اس کا جواب نہیں ملا یہ بات درست ہے لیکن بخاری صاحب میں نے ابھی بائٹ چلائی ہے نواز شریف صاحب کی میں آپ کو دوبارہ سنایا تو اس میں انہوں نے کہا کہ
کہ عوام نے ان کو ووٹ اس بات پہ دے کہ بھارت دوستی کی جائے. میں آپ کو دوبارہ سنا دوں؟ مجھے آپ اگر ٹرکی کی سنا دیں. جی ٹرکی والا سنا دیں مجھے. پہلے تو انہوں نے کہا ہوگا یہ کہ جی میں ایسا سناتا ہوں, دوبارہ سنائیے. جی سنائیے. India has shifted its gear. You can do one Mumbai, you may leave Balochistan. जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए. इलेक्शनों में भी ये कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं. कौम ने हमारे मैनिफेस्टो पे वोट दिए. जी उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन में भी हम हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये हमने कौम से कहा और कौम ने इस मैनिफेस्टो में वोट दिया. ये कहा है. आपको म्यूजिक में शायद समझने, लेकिन आप यकीन रखें मैं नवाज शरीफ साहब की वीडियो गलत कोट नहीं कर रहा, वीडियो है ये. नहीं ये पुरानी है. ये इस वाली नहीं. सर ये टर्की की है. सर ये भी टर्की की है. बहरहाल बुखारी साहब टर्की की है. मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूं कि अगर उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने रिपीट किया है, मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तानी कौम का एक फर्द भी उनको कभी इस मैंडेट पर वोट देगा कि आप भारत के साथ दोस्ती करें. भारत के साथ दोस्ती हो नहीं सकती. मेरे दिल में नवाज शरीफ की इज्जत थोड़ी सी उस वक्त बड़ी थी जब यूनाइटेड नेशन में उन्होंने स्पीच की थी. मैं वहां मौजूद था. 80% ऑफ द स्पीच वाज ऑल इंडिया बैशिंग. निकाल के देख लीजिएगा. और वो उन्हें, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बड़ा कौम पर एहसान किया है. मेरे ख्याल से अवाम की तवक्को थी उनसे कि वो इसके हवाले से वहां पर बात करें और उन्हें करना पड़ी है. यही अवाम की उमंगें हैं कि भारत के साथ ना दोस्ती हो सकती है. मैं तो हमेशा से इसका प्रचारक रहा हूं. मेरे ख्याल से मेरे साथी बैठे हैं. सर आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के ख्यालात में बहुत फर्क है. से दोस्ती का बुखारी साहब आपके ख्यालात और आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन ऑब्वियसली हम आंखों के सामने देखी चीज तो नहीं सर वो कर सकते हैं. नजर आ रही है सर, वीडियो है, टर्की की वीडियो है. मैं आपको गलत बयानी नहीं कर रहा, वो लगेगा मिसगाइड कर रहा हूं. मैं वीडियो पूरी दिखा रहा हूं आपको, लेकिन मैं दोबारा आता हूं आपके पास. सर एक सेकंड सिर्फ. रऊफ साहब आपने बड़ा अच्छा कॉलम इस पे लिखा. सलमान गनी आप भी बोलिए कुछ. ये बोलेंगे मौके रुका हुआ. बुखारी साहब भी वहां मौजूद थे और मैं भी वहां पर. सर हमें इससे गर्जी नहीं, आप थे या नहीं थे, हमारे साथ वीडियो नवाज शरीफ साहब मौजूद है सामने. जी अच्छा जी, मैं सबसे एक बात ये कहूँ कि आप जरा 2013 के फौरन बाद की सूरत हाल पे देखें. जी नवाज शरीफ साहब के दिल में कितनी उमंग उठती है हिंदुस्तान से दोस्ती की. जी बिल्कुल ठीक. वो तजारत की बातें करते हैं, वो उसके रास्ते में सिक्योरिटी एजेंसीज आती हैं, वो उसके खिलाफ बातें करते हैं. इसी बुनियाद के ऊपर दोनों के दरमियान तनाव पैदा होता है. ये अपने वजीर तजारत खुर्रम दस्तगीर को इंडिया भिजवाते हैं, बार बार भिजवाते हैं. उनके ट्रेडर से मुलाकातें करवाते हैं. इनके जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उसमें मेरे ख्याल में शायद मित्तल का नाम भी आता है, जिनके साथ स्टील मिल और इसके हवाले से इनकी मुलाकातें होती हैं. जिंदल के साथ इनकी मुलाकात होती है. गए वहाँ स्टील मिल वाले के पास तो घर गए खुद. प्राइम मिनिस्टर गए उसके घर. बिल्कुल वो घर गया. तो अब मसला ये है कि वो क्यों रुकी आके जिस वक्त वाकयात यानी हमारे सिक्योरिटी के हवाले से खराब हुए और इनके ऊपर प्रेशर आया, तो वो मुझे तो लगता है वो उमंग कुछ अरसे के लिए दिल में दब गई, लेकिन वो मौजूद है. इसमें इनके अपने ट्रेडर्स का ट्रम्प की रशिया के साथ है, उसके तो खैर बिजनेस इंटरेस्ट भी है. तो मतलब ये है कि ये एक दिली ख्वाहिश जो है वो सामने आ गई है. इसके अलावा मतलब मेरा नहीं ख्याल. लेकिन रोसा को लगता है कि इवन मुस्लिम लीग नून के वोटर जो है उन्होंने भी इस बात पे किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं कि अनकंडीशनल इंडिया से दोस्ती की जाए. सवाल ही नहीं पैदा होता. अगर इस वक्त ये खड़े होकर इसका वाकई ऐलान करें कि जनाब मैं करने लगा हूं, तो मेरे ख्याल में आधी मुस्लिम लीग की जो सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी. और मैं तो एक और बात जो मैंने अपने कॉलम में भी कही है, ठीक है, कि जरा इस हवाले से भी हम देख लें कि जो ट्रेड हमने 10 साल में की है, उस ट्रेड का हमें फायदा क्या हुआ है. उस ट्रेड का फायदा जो है कि अगर 90% हिंदुस्तान का फायदा हो रहा है. जी फिगर्स दिए हुए, मिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है. आप किसी ट्रेडर बेचारे को आपने कॉलम कोट किया था, जबरदस्त फिगर्स दिया. ये सही कह रहे हैं गनी साहब. कतई नजर ये स्पीच वो करते ना करते जो नवाज शरीफ साहब के एक्ट्स हैं, अभी लास्ट उनके वजीर दिफा ने की है कि उन्होंने जाके हिंदुस्तान के मौक़िफ़ पे ऐसे मोहर जब्त की म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में, कहा जी
یہ اس کی جو پارٹی ہے حافظ سعید کی ہم نے نظر بند اس لیے کیا کہ ٹیررزم میں انوالو ہے. یہ تو وہی موقف ہے جو پورے پاکستان پہ ایف آئی آر ہے انڈیا کی. دیکھیں کامران صاحب، آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بمیں جماعت اسلامی کے اگر آپ ان کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، بات یہ کہ یہی پرائم منسٹر اپنی انتخابی کمپین کے دوران، آپ ان کی انتخابی کمپین اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لیتے تھے اور مجمع اچھلتا تھا. دیکھیں یہ کریڈٹ تو ہم یا آپ ان سے نہیں چھین سکتے. اب جہاں تک کہ انڈیا کی بات ہے، یہی پرائم منسٹر مظفر آباد کے محاذ پہ دلی کی طرف اشارہ کر کے آزادی مقبوضہ کشمیر زندہ باد کا نعرہ لگاتا بھی نظر آیا. سلیم بخاری صاحب نے اقوام متحدہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر پاکستان کے مفادات کے اگینسٹ انڈیا سے دوستی کی بات کرے گا تو قوم انہیں معاف نہیں کرے گی. اور جہاں تک کہ مودی صاحب کی طرف دیکھیں، بات یہ کہ ہندوستان کے طرز عمل بھی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیشہ مذاکرات کی بات، ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر پہ ہمارا ایک سیاسی کیس موجود ہے، اور اگر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے بین الاقوامی دنیا کو مخاطب کرنا ہے. آپ نے کہا کہ یہ ترکی کی کلپ ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر جہاں بھی گئے ہیں باہر، انہوں نے مذاکرات کی بات اس لیے کی ہے کہ پاکستان کا کشمیر پہ سیاسی کیس موجود ہے. میں تو اس سے بڑھ کے بات اور کرتا ہوں انٹرنیشنل ایجنڈا ہارون صاحب سے. ہارون صاحب یہ کلپ ہو یا نہ ہو، جو پرائم منسٹروں کی کیبنٹ کے ایکٹس ہیں وہ اسی کی وجہ سے ایک ٹینشن بھی رہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پچھلے دنوں میں، جو رؤف صاحب بھی فرما رہے جو راحیل شریف صاحب کے دور میں. تو یہ پرائم منسٹر کے دل میں امنگ تو ہے ہندوستان سے اچھے تعلقات کی. پاکستان کی عوام بھی ایسی سوچتی ہے. ہارون صاحب آپ تو عوام کی پلس بھی سمجھتے ہیں. جناب بہت آسان ہے، ابھی آپ پوچھ لیں، ابھی بھی کتنا پروگرام میں ٹائم باقی ہے، لوگ ابھی آپ کو جواب دے دیں گے. ان سے پوچھئے دوستی چاہتے ہیں. دوستی اور چیز ہے، تعلقات کو نارملائز کرنا، کشیدگی ختم کرنا، ایشوز کو سیٹل کرنا وہ اور بات ہے. نفرت تو کوئی اچھی چیز نہیں، جنگ و جدل تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تعلق ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. دوستی کیا خاک ہو سکتی ہے، کتنی احمقانہ بات ہے. نواز شریف صاحب نے مظفر آباد میں 2009 میں کھڑے ہو کے کہا تھا، میں 20 دفعہ لکھ چکا ہوں، اس کی تردید وہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، کہ بھارتی فوج نے اتنا ظلم کشمیریوں پہ نہیں کیا جتنا پاکستان آرمی نے کیا. اور مشاہد حسین سے کہا انڈین ایمبیسیڈر نے ایک تقریب میں کہ pleasantly we are surprised that میاں صاحب did not mention India or Indian Army، یعنی منفی معنوں میں نہیں کیا in his campaign in آزاد کشمیر. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ان کا مزاج، ان کا مسئلہ انڈیا سے دوستی نہیں ہے. ان کے دو مسئلے ہیں، تجارت ہے، ان کے ارد گرد لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اس میں بلینز وہ کما لیں گے، ملک کی اکانومی کا چاہے بیڑا غرق ہو جائے. دوسرا یہ ہے فوج سے ایک طرح کی گرج انہوں نے پال لی ہے. زیادتی ان کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور لوگوں نے کی تھی. پاکستان آرمی میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو تکلیف دی جائے. اس وقت 70% گیلپ کا سروے ہے، 70% پاکستانیوں نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا. وہ تجارت چاہتے ہیں، دوستی ان کا مسئلہ نہیں ہے. اور فوج کے ساتھ ایک ریزرویشن ان کی، اگر میں نرم لفظ استعمال کروں، اب جنرل باجوہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کی تائید کرنی چاہیے کہ سول ملٹری لیڈرشپ میں بہتری آئے. مگر بہتری کیسے آئے گی جہاں ثناء اللہ رانا ثناء اللہ پائے جاتے ہوں، جہاں فہم و بصیرت کا نام و نشان نہ ہو، جہاں یہ سوجھ بوجھ ہی نہ ہو کہ پولیٹیکل سائنس کی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے رجحانات کو ملحوظ رکھا جائے. یہ بچگانہ باتیں ہیں. انہوں نے ہماری معلومات کے مطابق تو یہ ترکی میں ہی کہا ہے، اخباروں نے بھی یہی کوٹ کیا ہے. فرض کیجئے وہاں نہیں کہا، ہمیں مغالطہ لگ رہا ہے. جی نہیں مغالطہ نہیں سر، اور کہا تو یہ بڑی ذمہ داری سے چلا رہے ہیں، لیکن ان کا رویہ ہے. ہمارے پاس تصویریں ہیں، حضور میرے پاس تصویریں ہیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. جہاں وہ مودی سے مل رہے ہیں چہرہ کھلا ہوا ہے، جہاں وہ آرمی چیف سے مل رہے ہیں وہاں بجھے ہوئے ہیں اور رنجیدہ ہیں. جہاں 20 تصویریں میرے پاس ہیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہارون صاحب، آپ کا تجزیہ یہ کہ 99 میں جو مشرف نے ان کے ساتھ کیا اس کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کیونکہ آرمی ہندوستان دشمن سمجھتی ہے تو ان کو دوست سمجھنا چاہیے نواز شریف صاحب کو ہندوستان کو سائیکلوجیکلی. اور جی ظاہر ہے بھائی ایک عام ذہن اسی طرح سوچتا ہے. وہ کو پڑھے لکھے آدمی تو نہیں، کتاب سے تو انہیں رغبت ہی نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق کے تو وہ ساتھ تھے، ان کا خاندان ایوب خان کا مخالف نہیں تھا، یحییٰ خان کا مخالف نہیں تھا. ضیاء الحق کے وہ ساتھ تھے، وہ ان کے سرپرست تھے، فوج کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، انہوں نے انہیں پروموٹ کیا. وہ ایک الگ بحث، اچھا کیا برا کیا. مگر فوج نے جب ان کے ساتھ وہ ماشاء اللہ لگایا
دیکھیں مارشاء اللہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، یہ حل نہیں ہے، بار بار کے تجربے سے ثابت ہوا. ٹھیک ہے، مگر اپنی فوج کے ان کو بھی نرمی ان کو بھی سمجھنا چاہیے، فوج کو بھی سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب، سول اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. سول ملٹری ریلیشن شپ. سر یہ ایک بریک لینے کہا جا رہا ہے. ٹریٹی آف ورسائیز جب ہوئی تھی نا تو وہاں پہ اس بات پہ پھٹا پڑ گیا تھا جو وکٹر پاورز تھیں کہ پہلے کون سا ہیڈ آف اسٹیٹ امریکہ کا اندر جائے گا، دوسری وکٹر پاور کا جائے گا. وہ جو جس پیلس کی جس جگہ کے اندر وہ کانٹریکٹ سائن ہونا تھا، ٹریٹی آف ورسائیز سائن ہونی تھی. کیونکہ معاملہ ہوتا ہے پریسٹیج کا، کہ وہ ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص پہلے کیوں جا رہا، وہ اپنی کنٹری کو لیڈ کر رہا تھا. وہ سمجھتا تھا، امریکہ سمجھتا تھا کہ ہم نے جتوایا ہے تو ہمارا پریزیڈنٹ پہلے اندر انٹر ہوگا. تو نواز شریف صاحب کی ذاتی خواہش اپنی جگہ پہ، لیکن جس طرح مودی کی ہیٹریٹ ہے پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں وہ کر رہا ہے، اس پہ پرائم منسٹر کچھ نہیں بولتے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس پہ آرمی چیف کو بولنا پڑتا ہے، میڈیا کو بولنا پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بریک سے واپس آؤں گا، آپ کو بھی اور بخاری صاحب کو بھی. ٹرکی کو چھوڑ جانے دیتے ہیں. ایک اور کلپ سناؤں گا جس سے پتہ چلے گا جو رؤوف صاحب فرما رہے ہیں، امنگ نواز شریف صاحب کو دل میں اصل میں کیا ہے، اور جو ہارون صاحب فرما رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. جی نواز شریف صاحب کی پوری بائٹ سنواتے ہیں دوبارہ سے ٹرکی کی پلیز. میری آج بھی وہی خواہش ہے جو الیکشنوں سے پہلے تھی، اور الیکشنوں سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں نے الیکشنوں میں بھی یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور ہم نے کوئی انڈیا بیشنگ نہیں کی اپنے الیکشنوں میں. ہماری کیمپین میں انڈیا بیشنگ نہیں تھی، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ قوم نے ہمارے مینیفیسٹو پہ ووٹ دیے ہمیں. آج بھی ہماری یہی خواہش ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنی چاہیے. تو ہم اپنی اس خواہش پہ قائم ہیں. بخاری صاحب دیکھیں نا، پھر اب جب ایل او سی پہ جا کے ان کو بیان دینا پڑا آرمی چیف کو، کیونکہ ہم کلبھوشن یادیو کی بات نہیں کر رہے، ہمارا وزیر دفاع حافظ سعید کی نظر بندی کو جسٹیفائی کر رہا ہے، تو پھر ایسے ہوتا ہے پھر ہم بعد میں چیختے ہیں جناب وہ پولیٹیشنوں سے جو ہے فوج نے لے لی فارن پالیسی. جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو کس طرح فوج یا دوسرے لوگ جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے اس معاملے میں؟ جی بخاری صاحب. دیکھیے آپ کی یہ بات بالکل درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے. جو میری آپ کے ساتھ پہلے گفتگو تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تاثر کے مینڈیٹ صرف اس لیے ملا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اس وجہ سے بھی ملا سر. وہ آپ نے یہ سن لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا بیچنگ نہیں کی، لیکن ہمارے مینیفیسٹو پر انہوں نے ووٹ دیا. بہرحال یہ ڈیبیٹیبل ہے، آپ باقی ساتھیوں سے بھی رائے لے لیجئے گا. میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت نہیں، گزرے ہوئے سارے زمانوں میں بھی، آنے والے سارے زمانوں میں بھی، جب کبھی آپ انڈیا کے بارے میں سافٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کریں گے، لوگ آپ کو معطوب بھی کریں گے، اور لوگوں کی حمایت سے آپ محروم بھی ہوں گے. میں بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ انسینٹی اگر حواس آدمی کے درست ہوں تو جو رویہ اس وقت بھارتی قیادت کا ہے، جو رویہ اس وقت مودی کا ہے، جو بورن اینٹی مسلم ہے، اینٹی پاکستان ہے، اس کے ساتھ دوستی کی بات کرنا اگر ڈپلومیٹک کنزمپشن کے لیے ہے، میں تب بھی اس کو بدعت سمجھتا ہوں. میرے خیال سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں ان کے رویوں میں انہیں دیکھنا چاہیے. ان کے رویے اینٹی پاکستان ہیں، ان کے رویے اینٹی مسلم ہیں. اس لیے ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہو کہ گجرات میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی مثال وہی ہے جیسے میری گاڑی کے نیچے کوئی کتا آ جائے، ایسے بندے سے دوستی کرنے کی سوچنا بھی میرے خیال سے گناہ ہے. اور نجی تقریبات میں بنانا تو خیر اس سے بڑا ہو سکتا ہے سیاسی گناہ. لیکن بہرحال رؤوف صاحب الیکشن قریب آ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب پہ کافی تنقید ہوتی ہے، لیکن میں بینگ اے نیوٹرل آبزرور میں یہ ایک چیز پڑھ رہا تھا، لیکن آپ کا میں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ رائے لوں گا. نیوز ویک نے یہ لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب 90 کی دہائی سے آج تک بہت ٹرانسفارم ہوئے ہیں. جیسے کہ مثلا میں ایک دو چیزیں بتا دوں آپ کو پڑھ کے ویورز. نیوز ویک نے لکھا ہے، نیوز ویک پاکستان لکھا ہے کہ 90 کی دہائی میں نواز شریف اپنے مخالف بے نظیر کو کافر کہا، لیکن جب نواز شریف تیسری دفعہ اقتدار میں آئے تو نواز شریف نے مخالفین کے لیے غلط زبان استعمال نہیں کی. ایک نئی پیش رفت ہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے اپنے برداشت کی وجہ سے بہت سارے مسائل پر قابو پا لیا ہے. 12 اکتوبر کو جنرل مشرف نے انہیں فارغ کیا، لیکن اس کے بعد اب انہوں نے فوج کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کیے. کسی تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انالیسس بالکل ٹھیک ہے اور 2018 کے الیکشن میں ان کو ووٹ پڑیں گے؟ ہم نے پارشلی ووٹ تو ان کو پڑیں گے. ٹھیک ہے. ووٹ تو اس لیے پڑیں گے کہ کیونکہ میرے خیال میں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سیکنڈ آپشن اتنی اچھی نہیں ہے، اور عمران خان نہیں ہے. عمران خان سیکنڈ آپشن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو اس لیول پہ نہیں سمجھا جاتا، اور یہ سیکنڈ آپشن کا نہ ہونا میرے خیال میں ان کے حق میں جاتا ہے. اور ہماری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے عام عوام کے ساتھ. مطلب آپ پیناما گیٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ کر لیں، لوگ کر لیں. لوگ اس حد تک ہیں کہنے ہیں جی بالکل کیتا ہوئے گا، غلط ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن پھر اور کون ہوگا اور مطلب جس کو کریں. اچھا دوسری بات، ایک سوال میں یہاں پہ یہ بھی کہہ رہا ہوں، بھئی آپ نے انڈیا بیشنگ نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ صحیح. جب سارا انڈیا آپ کی بیشنگ کر رہا ہے، آپ کی ایسی تیسی پھیر رہا ہے، تو آپ
پھر وہی دوستی کے راگ کمزوری ثابت ہو رہی ہے، کمزوری ثابت ہو رہی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ان کو کرنی چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پہ بھی ان کی پالیسی میں تھوڑی سی بہتری آنی چاہیے. آپ دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان کو پولیٹیکل الائنسز بناتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کے بٹھایا ہوا ہے. مطلب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے سوائے مولانا صاحب کے کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا. جو مراد وہ حاصل کر رہے ہیں وہ بننا اس لیے چاہتے ہیں کہ جو مراد وہاں پہ ملتی ہے, اس کے بارے میں آپ ہی کے رؤف کلاسرا جو ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ ان کو مراد کیا ملتی ہے. جی مطلب یہ ہے رؤف صاحب, یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو بلکہ وہ تو چھپا رہے ہیں. انڈیا کے جو کام ہے وہ کلبھوشن یادیو کو ایسے چھپایا پاکستانی گورنمنٹ نے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ہارون رشید صاحب, یہ جو دی نیوز ویک پاکستان کا انالیسس ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ وہ بڑے تبدیل ہو گئے, فوج سے اچھے تعلقات, غلیظ استعمال, مخالفین کے خلاف استعمال نہ کرنا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ رؤف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ آپشن پی ٹی آئی نہیں بن سکی تو نواز شریف صاحب الیکشن جیتیں گے 2018 کا چانسز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, یہ نیوز ویک انٹرنیشنل نہیں ہے, یہ کوئی پاکستان میں نے کہا سر ہوا ہے, یہ کچھ چھوکرے لکھ رہے ہیں. اور سر یہ چھوکرے لکھ رہے ہیں, ان کو ٹھیک ہے سر, ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا کیا ڈیولپمنٹ نواز شریف نے کیا. وقت گزرنے کے ساتھ سادہ آدمی کے لب و لہجے میں کچھ نہ کچھ شائستگی اور سلیقہ تو آ ہی جاتا ہے. ان کی پالیسیاں تو نہیں بدلی, ان کا مزاج اور ترجیحات تو نہیں بدلی ہیں. یہ جرنلزم نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی سبق بھی صحافت کا نہیں پڑھا ہے. وہ لونڈے لپاڑے اس میں لکھ رہے ہیں, ہم نے تو بہت عرصہ پہلے ہی بند کرا دیا تھا کہ اس میں کون سی پڑھی. ہارون صاحب, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی سیکنڈ آپشن بن پائی ہے؟ چلیں I put the question this way, پی ٹی آئی سیکنڈ آپشن بن پائی ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی کی اور اپنی کمزوریاں ہیں نا, میں رؤف صاحب سے ایگری کرتا ہوں. پی ٹی آئی کی اپنی کمزوریاں ہیں, پی ٹی آئی کی تنظیم بہتر نہیں ہے, اندر جھگڑے ہیں, ساری انرجی اس میں چلی جاتی ہے. امیدواروں کا 2 مہینے پہلے اس نے کہا کچھ کا اعلان کر دیں گے, ابھی 100 کا اعلان کر دینے چاہیے اسے, اس لیے کہ یا انہیں کم از کم زبانی بتا دے تاکہ وہ کمپین چلائیں. انڈیا کے معاملے میں عمران خان کو فہم ہی نہیں ہے, بھئی جنگ تو نہیں کرنی انڈیا سے, نفرت تو اچھی چیز نہیں ہے, مگر انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس پہ بات کرے نا, اس پہ سیاپا کرے نا, چوک میں کھڑا ہو کے سینہ کو بھی کرے نا. یہ اس کو سمجھ نہیں. بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا, بھٹو صاحب نے انڈیا سے جنگ تو نہیں چاہی تھی, مگر عوام کے جو جذبات تھے اسے زبان دی تھی. غریب آدمی کی جو محرومی اور افلاس تھا اسے زبان نیشنلزم کو کہہ چاہے اس کی کتنی وہ خدمت کر سکے نہیں کر سکے دوسری بات ہے. اچھا, جو یہ نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ انڈیا بیشنگ نہیں کی, تو کون سی پارٹی نے کی؟ میں تو اس کو اچھی بات سمجھتا ہوں کہ بھائی انڈیا کے معاملے میں ہمیں کلیئر تو ہونا چاہیے, لیکن عوام میں ہمارے سیاسی سطح پہ بھی کارکنوں میں بھی بلوغت آ رہی ہے. ہم گالی گلوچ کیوں کریں انڈیا کو؟ جو کا حساب کرنا ہوگا جب ضرورت ہوگی کر لیں گے, جب وہ ہم پہ اٹیک کریں گے ہم جواب دیں گے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے, کسی نے بھی نہیں کی. اور اس کا منشور سے کیا تعلق ہے؟ لوگ منشور کو ووٹ دیتے ہیں. لوگ زرداری صاحب سے تنگ تھے, ان کی کرپشن سے نالاں تھے اور سرے سے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. کراچی میں جو حال تھا یہ تھا, اس سے یہ بہرحال بہتر ہے. انصاف کی بات کرنی چاہیے, زرداری حکومت سے تو بہتر ہے. اور لیکن سر کیا اتنے تنگ ہے کہ بات کر رہے ہیں آج, ایک فکرہ عمران خان صاحب آج سمجھداری کا, معقولیت کا مظاہرہ کریں, انہیں 2 مہینے بھی نہیں لگیں گے, 3 مہینے بھی نہیں لگیں گے, اس سے بہت آگے نکل جائیں گے. لیکن اب اس کا کیا علاج ہے کہ وہ کوئی چیز سمجھنے نہیں چاہتے. بالکل صحیح سر. دیسی نیوز ویک کو کوٹ نہیں کرتا میں, کیونکہ دیسی ہوگی ابھی, انہوں نے کہا کہ نیوز ویک پاکستان لونڈے رپورٹ لکھ رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ بچے اور لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, پاکستان میں اچھے پرچے بھی ہیں. نہیں سر, میں تو ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ یہ بالکل آ گیا جی. تو غنی صاحب, یہ پیناما کا, یہ ہمارا نیوز لائن ہے, ہیرلڈ ہے, بڑے اچھے پرچے ہیں. جی بالکل صحیح. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں جرنلسٹ اچھے نہیں ہیں, بہت اچھے جرنلسٹ بھی ہیں پاکستان میں. بالکل سر, یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. تو غنی صاحب, آپ کا اپنی کیا آپ کا اپنی کیا تجزیہ 2018 کے الیکشن میں جتنا ٹارنش امیج ہو سکتا تھا نواز شریف صاحب کا سیاسی لحاظ سے, پیناما یہ وہ, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں پھر بھی سیکنڈ آپشن نہیں ہے عمران, تو وہی جیتیں گے؟ میں کامران صاحب ایک گستاخی کرنے لگا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں ہارون صاحب, یہ جو چھوکرے یا لونڈے لپاڑیے جو ہیں کبھی کبھی یہ بات بھی درست کر دیتے ہیں, اور انہیں میرا خیال اپریشیٹ کرنا چاہیے, انہیں تھوڑا سا انکریج کرنا چاہیے, اس لیے کہ بعض باتیں ہم نہیں کرتے, بعض باتیں ہم نہیں کرتے اور نئے آنے والے جرنلسٹ کر لیتے ہیں. جہاں تک کہ آپ نے, میں یہ نہیں کہہ رہا, سلیمان صاحب ایک بات سن لیں, ایک بات سن لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نوجوان آدمی اچھا نہیں لکھ سکتا. نوجوان شاعر ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ تو ہمیشہ قابل رشک ہیں. یہ غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے. میں یہ پڑھتا ہوں میری جان, میں یہ پڑھتا ہوں, نیوز ویک پڑھتا رہا ہوں, میں تنگ آ گیا اتنا چھچورا.
चले वो मेरी ठीक है बात आपकी तो सुन बात, ले, लेकिन इतना छिछोरा बात ये है कि उसमें है आप कि जब मैं नवाज उससे शरीफ साहब तंग आ की गया। बात को डिस्कस वो तंग आ मैं ये गए। नहीं कह रहा कि नौजवान अच्छा लिखता, बहुत से नौजवान अच्छा लिखते हैं। इमरान खान साहब quickly, मैंने बुखारी साहब को बजाना है। देखिए इमरान खान साहब में पूरा पोटेंशियल था कि पाकिस्तान की हाँ। सियासत में वो नवाज शरीफ साहब के मुतबादल साबित हो सकते थे, और 2013 के इंतखाबी नताइज इसका गवाह है कि एक शख्स जिसने 78 लेकिन नहीं हो सका, सर, वोट वक्त लिए। देखिए बात ये कि उन्होंने जो धरना सियासत की है, उससे नहीं हो सका। बुखारी साहब, your take। गैर जिम्मेदाराना तर्जे में राउफ साहब की बात ये आगे चला रहा हूं, वो कह रहे हैं PTI सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकी, पनामा और नो पनामा डजंट मैटर। देखिए मेरी गुजारिश ये है जनाब। कि ये कहना कि इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, मेरे ख्याल से दैट इज नॉट फेयर। असल बात ये है कि पूरे पिछले 3 साल में अगर अपोजिशन किसी ने की है तो वो सिर्फ इमरान खान ने की है, जो कि जमहूरियत का बहुत अहम हिस्सा है। इलेक्शन जितवाएगी बाकी उनको सारी बातें जो ये हैं वो परफॉर्मेंस या या नहीं? collaborator सर हैं। ये सवाल है मेरा बुखारी साहब जी इलेक्शन देखिए- जितवा पाएगी? देखिए जो हारून साहब ने कहा मैं उसकी तायद करता हूं कि अगर वो अपने रवैये में वो मुस्बत तब्दीली ले आए जिसकी तरफ उनका इशारा है, वक्त नहीं है, वरना इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि क्या उनको करना चाहिए। ठीक है सर। अगर वो एक आपने खुद ही कह दिया वक्त नहीं, तो बाकी वक्त में ब्रेक लूंगा सर। आई एम सॉरी बुखारी साहब, आई एम सॉरी सर, ब्रेक लूंगा जी एक। को भी और सुना था लेकिन वक्त की किल्लत है, मुझे दीजिए इजाजत।